اور اچھی صلوات پڑھیے محمد والے صلی اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصين أماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين السراج المنير البشير النذير ورسول الثقلين صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين النبي المشرقين والمغربين المبشر والمطهر المذكر والمدبر العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صلوات على محمد وآل محمد. صل على محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. صلوات علی محمد وآل محمد. پیغمبر کی حدیث ہے کہ مجھ پہ بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں کا نفاق دور ہوتا ہے. لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش
ستائش ہے وہ رب المشرقین والمغربین کہ جس نے عطا کیا ہمیں چین، اور یوں عطا کیا ہمیں چین کہ ایک بار پھر کہہ سکے یا حسین یا حسین یا حسین۔ شکر ہے اس پروردگار کا 1446 ہجری قمری ایام ازا کا آغاز ہو چکا ہے، فصل ازا آ چکی، پروردگار نے آپ کو اپنے دسترخوان پہ مدعو کر لیا۔ خدا کا ثقافتی، علمی، دینی، معیاری دسترخوان کہ جہاں پہ آپ خدا کے مہمان ہیں، خدا آپ کا میزبان ہے۔ اور یہ فصل ازا کا چاند، یہ محرم کا چاند جو آپ نے گزشتہ شب دیکھا، افق پر طلوع ہوا ہلال محرم، تو کہتا ہوا یہ ہلال طلوع ہوا آسمان پہ، کیا یزید ہار گیا حسین جیت گئے؟ یزید ہار گیا حسین جیت گئے۔ اس چاند نے اعلان کر دیا یزید تھا حسین ہے۔ بھئی کمال ہے نا، حسین کی فتح کا اعلان ہے یہ محرم کے ایام۔ مجھے معلوم ہے چونکہ پہلی بار یہاں پر اس انتظامیہ کی جانب سے اشرائی اولیٰ کا آغاز ہوا، خدا ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے اور آپ سب کا آنا بھی قبول فرمائے، اور جناب زہرا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تو مجھے معلوم ہے جس طرح آپ آتے رہیں گے، آج وقت کا اندازہ کر لیجئے، مجھے تعداد سے غرض نہیں ہوتی، میں جن کے لیے پڑھ رہا ہوں وہ آ چکے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ جب وہ آ چکے ہیں تو آپ بھی وقت سے آ جایا کیجئے۔ ایک آغاز میں جملہ کہہ دوں، ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے، منتظر ہوتا ہے مجمع کہ بھئی مجلس شروع ہو تو ہم جائیں، اور بانی منتظر ہوتا ہے کہ یہ آئیں تو مجلس شروع ہو۔ تو بہتر ہے کہ آپ وقت سے آ جائیے کیجئے تاکہ مجلس وقت سے شروع ہو جائے۔ محرم کا چاند حسین کی فتح کا اعلان کرتے ہوئے آسمان پہ طلوع ہو گیا، اور کمال یہ ہے کہ بھئی جیت گیا ہوتا ہے یزید۔ اگر آج پانی بند کرنے والے ہوتے، سبیلیں بتا رہی ہیں حسین جیت گئے، اور کمال یہ ہے کہ حسین ایسے ہی کربلا میں نہیں آئے، آغاز میں چونکہ پہلی مجلس ہے اور بزرگوں کا طریقہ ہے کہ پہلی مجلس میں عنوان کی نہیں فصل ازا کی تمہید ہوتی ہے۔ کیوں محرم، کیا محرم، کیسا محرم، کیا ہے حسین کی فتح؟ کمال یہ ہے حسین ابن علی 28 رجب کو مدینے سے چلے تھے، 3 شعبان کو مکہ آ گئے، اور پھر 8 ذی الحج کو سیدہ کے بیٹے نے مکے کو ترک کیا، اور پھر حسین مسلسل منزل ب منزل سفر کرتے کرتے مقام ذو حسم، مقام اشراف، مقام زبالہ، ایک منزل سے تقریباً 22 منازل طے کرتا کرتا 2 محرم کو یہ حریت کا قافلہ کربلا کی زمین پہ معجزن ہوا۔ مگر کمال یہ ہے پورا راستہ حسین آزاد پھرتے رہے۔ اس کا معنی کیا تھا؟ یزید کو مہلت دے رہے تھے، اگر جرت ہے میں آزاد ہوں، آجا مجھے مار لے۔ مگر کمال ہے سیدہ کا بیٹا جانتا ہے نہ کبھی اس کا باپ میدان میں آیا تھا، نہ کبھی یہ خود میدان میں اترے گا۔ کیوں؟ بزدل باپ کی بزدل اولاد ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں بھی یزید خود نہیں اترا۔ بھئی حسین کی فتح ہے نا، حسین کی فتح کا رنگ عجیب ہے۔ بہت سے لوگوں کو آج بھی فلسفہ ازا سمجھ میں نہیں آتا۔ بھئی یہ شیعوں کو کیا ہو جاتا ہے، محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، پورا سال یہ مطمئن رہتے ہیں، مگر جیسے ہی ایام ازا کا چاند فلک پر نمودار ہوتا ہے، عجیب طاقت، عجیب ولولہ، عجیب جوش، عجیب انداز ان کے اندر آ جاتا ہے۔ تو ہمارے علماء نے جواب دیا، ہم نے عاشور کو اس انداز سے اس لیے منعقد کیا کیونکہ ہم نے غدیر کو کم منایا، تم نے غدیر کو بھلا دیا۔ بھائی صبح کے وقت میں میں اسی آواز سے خطاب کروں گا تو آپ جاگیں گے، اللہ مجھ سے پہلے آپ سو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی۔ بھائی کیا کیا ہے آقا نے، آقا حسین ابن علی نے یزید کو کھلم کھلا اعلان۔ اچھا محرم کا چاند ہوا، شیعوں کو کیا ہو گیا؟ ہمارے علماء نے کہا ہم نے عاشور کو کم منایا، تم نے عاشور کو بھلایا نہیں، ہم نے عاشور کو اتنا منایا کہ حسین کا قاتل بے نقاب ہو گیا۔ اور یہ کمال ہے، عزاداری کی پہلی دلیل آپ کو دینے لگا ہوں، چونکہ کل سے مسلسل موضوع پہ گفتگو ہوگی، طریقہ یہی رہتا ہے، مجھے نہیں معلوم یہاں کیا رائج ہے، مگر میں چونکہ ہمارے یہاں اجداد کا تعلق یو پی وغیرہ سے رہا تو ہمارے یہاں فصل ازا کا سلسلہ یہ رہتا ہے کہ کہیں بھی عشرۂ مجلس ہو، پہلی مجلس عنوان سے ہوتی ہے کہ محرم کیوں، ماتم کیوں،
گریا کیوں, مجلس کیوں, اور پھر 2 محرم سے مسلسل موضوع کا آغاز ہوتا ہے. اور اس کی وجہ ہے تاکہ ہمارے جوانوں کو پتہ تو چلے. جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے پہلا سوال ہی ہوتا ہے آپ پیٹتے کیوں ہیں, آپ کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں, آپ گریا کیوں کرتے ہیں, آپ روتے کیوں ہیں, آپ علم کیوں نکالتے ہیں, آپ زلزلہ کیوں نکالتے ہیں. تو ان تمام مطالب کو عبور کروں, سنیں گے حضرات. تو بھائی ہوا کیا, محرم میں حسین ابن علی کی عزاداری ایسے کیوں؟ اللہ نے قرآن میں جواب دے دیا. سورہ مبارکہ بقرہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میرے ذاکر ہو جاؤ, میں خدا ہو کے تمہارا ذاکر ہو جاؤں گا. تم نے اگر مجھے ذاکر ہو گئے, تم نے اللہ اللہ کر لیا, تو وہ اللہ اللہ ہو کر کے تمہارا ذاکر ہو جائے گا. رکیے اس مرحلے پر. خدا قانون دے رہا ہے, اصول دے رہا ہے, کسوٹی دے رہا ہے. کیا؟ اگر چاہتے ہو کہ میں خدا ہو کر تمہارا ذکر کروں, تم میرا ذکر کرو. سوال کروں آپ سے میں یہاں, خدا کا ذکر کیا ہے؟ ذکر خدا کیا ہے؟ آپ جھٹ سے کہہ دیجئے عبادت. اللہ کا ذکر ہے عبادت. بھائی وہ جو حدیث آپ سنتے ہیں مکمل یہی تو ہے, ذکر علی عبادہ. صرف اتنی سی نہیں ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے. کیوں؟ ذکر علی عبادہ, فإن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ. پیغمبر نے فرمایا کیوں؟ چونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے, اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. تو ذکر خدا عبادت ہے. فاذکرونی, تم میرا ذکر کرو. تو اس کا ایک روشن معنی تو یہ نکلا کہ تم عبادت کرو. اور بھائی ویسے بھی میں خطاب انسانوں سے کر رہا ہوں نا, تو بھائی انسانوں کے لیے تو اللہ نے ویسے ہی مقصد بیان کر دیا. سورہ مبارکہ زاریات, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق اس لیے کیا کہ ہماری عبادت کریں. تو بھائی ذکر پروردگار کا ایک معنی ہے تم عبادت کرو. تو گویا خدا کہہ رہا ہے تم عبادت کرو. تم اگر اچھے عابد ہو گئے میں تمہارا ذاکر ہو جاؤں گا. اور کمال یہ ہے, اب جملہ آغاز میں آپ کے حوالے صرف کر رہا ہوں. خدا کی قسم میری دن کی پہلی مجلس یہ ہوتی ہے 4 اس کے بعد ہے. اگر یہ اچھی بڑھوا دیں گے آپ تو 4 اچھی ہو جائیں گی. بھائی آپ خدا کی عبادت کر کے عبداللہ ہیں. بھائی جو خدا کی عبادت کرے وہ عبداللہ ہوتا ہے, عبداللہ. تم جتنی بھی عبادت کر لو تم عبداللہ ہو سکتے ہو, ابا عبداللہ نہیں ہو سکتے. عبداللہ ہو سکتے ہو, ابا عبداللہ نہیں ہو سکتے. فرق ہے عبداللہ میں ابا عبداللہ میں. یاد رکھیے گا, آپ زیارت میں صبح شام پڑھتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہ ابو عبداللہ نہیں ہے, یہ ابا عبداللہ ہے. یہ کنیت نہیں ہے ابو عبداللہ. اگر ہوتا ہے نا ابو عبداللہ, چھٹے امام کی یہ کنیت ہے ابو عبداللہ, عبداللہ کے بابا. لیکن یہاں پہ ابا عبداللہ. گفتگو کہاں رکی؟ خدا کہہ رہا ہے جو میری عبادت کرے گا میں اس کا ذاکر ہو جاؤں گا. ذرا سنیو تو صحیح, آپ عبداللہ ہو سکتے ہیں, ابا عبداللہ نہیں. اور کمال یہ ہے کہ اس خانوادے کی کنیتیں بھی عجیب ہیں, وہ معنی ہے ہی نہیں جو لوگ سمجھتے ہیں. پیغمبر کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. حدیث ہے پیغمبر کی اس کنیت سے متعلق کہ میرا نام, پیغمبر کا نام, میں نام نہیں لوں گا چونکہ درود پڑھنا ہوگا, میم ہے میم دال. جو پیغمبر کا اسم گرامی ہے, میم ہے میم دال, اسم گرامی. پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت تک حرام ہے ہر شخص کے لیے میرا نام اور کنیت جمع کرنا. کسی شخص کو اجازت نہیں کہ وہ نام اور میری کنیت ایک ساتھ رکھے, یا نام رکھ لے یا کنیت رکھے, دونوں ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا. فرمایا اللہ ہمارا 12واں بیٹا. کہا یہ اختصاص اس کا ہے کہ اس کا نام بھی میرے نام والا ہوگا, اس کی کنیت بھی میری کنیت والی ہوگی. اور کمال یہ ہے کہ جب وہ جدار کعبہ سے ظہور کرے گا تو لوگ کہیں گے مصطفیٰ آ گئے. تو ابو القاسم پیغمبر کی کنیت ہے. اب عبداللہ پہ رکاؤں, مجھے ہذیان نہیں ہو, بے فکر رہیے, آپ میرے ساتھ رہیے. اب عبداللہ اس خانوادے کی کنیت ہے, ابو القاسم. اچھا معنی کیا ہے؟ لوگوں نے کہا چونکہ پیغمبر کے یہاں ایک بیٹا ہوا, نام ہے قاسم, تو اس نسبت سے نام ہو گیا ابو القاسم. قاسم کے بابا؟ جی نہیں, یہ تو ظاہر ہے
پیغمبر کے گھر والوں سے پوچھئے بھائی ساتھ والوں کو کیا پتا کب کیا ہوا، گھر والے بہتر بتائیں گے گھر میں کیا ہوا. اس کو نہ سنو گے جو محمد کی زبانی، رہ جائے گا قرآن فقط ایک کہانی. قرآن کو اطرت سے جدا کر کے تو دیکھو، ہر لفظ کہے گا کہ 72 میرے معنی. ابو القاسم کا معنی کیا ہے؟ معصوم کے پاس آئے. اور اچھا یہاں معصوم نے وہ حدیث نقل کی کہ جو جناب والا محمد ابن اسماعیل بخاری جب وہ استخارہ کر کر کے صحیح بخاری میں حدیثیں لکھ رہے تھے تو یہ حدیث انہوں نے بھی لکھی ہے. کہ پیغمبر ایک فرمان کہتے تھے، ایک جملہ کہا کرتے تھے اکثر مقام فخر پر، واللہ المعطی وانا القاسم. اللہ عطا کرنے والا ہے، انا القاسم، اور میں مصطفیٰ تقسیم کرنے والا ہوں. اللہ عطا کرنے والا ہے، میں مصطفیٰ تقسیم کرنے والا ہوں. کہ اس سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس سے معنی یہ ہے کہ پروردگار جو کچھ عطا کرے گا خلق خدا کو، رحمت ہو، برکت ہو، اولاد ہو، مال ہو، عزت ہو، شرف ہو، کمال ہو، جلال ہو، جمال ہو، حسن ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، مغفرتیں ہوں، بخششیں ہوں، پروردگار جو کچھ اپنی مخلوق کو عطا کرنا چاہے گا وہ مصطفیٰ کے وسیلے سے کرے گا. یعنی اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ پروردگار کی عطائیں کہاں سے پھوٹ رہی ہیں تو وہ ذات مصطفیٰ کو دیکھے. کیوں؟ چونکہ تقسیم کرنے والے مصطفیٰ ہیں. اور کمال یہ ہے جن کا محمدیت کا دائرہ ایک محمد تک رہا، ان کو دوبارہ کوئی تقسیم کرنے والا نہ ملا، مگر ہمارا محمدیت کا دائرہ 14 پہ پھیلا. آج بھی پردہ غیب میں ایک محمد موجود ہے جو خدا سے رحمتیں لے کے ہمارے حوالے کر رہا ہے. رکیے اس مرحلے پہ. کہ پیغمبر قاسم کیوں تقسیم کرنے والے؟ کہ جب پیغمبر کا نام اس وجہ سے بھی کنیت ہوئی ابو القاسم. اور ایک اور وجہ کہ پیغمبر کے یہاں ایک اور شخص تھا، معصوم کا جملہ ہے، کہ جس کو پیغمبر نے باپ کی طرح پالا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ پیغمبر کے یہاں ایک اور شخص تھا جس کو پیغمبر نے باپ کی طرح پالا. اب وہ شخص بھی شیعہ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ پر اچھا کمال یہ ہے اس شخص کا لقب بھی قاسم تھا. قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو. کہ پیغمبر نے ایک ہی ذات کو کہا تھا یا علی انتا قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے. کہ چونکہ علی ہے قاسم اور پیغمبر نے علی کو پالا اس لیے نبی ہیں ابو القاسم. یہ معنی ہے ابو القاسم کا. میں اب عبداللہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایک اور کنیت بیان کر دوں، سنیں گے؟ ابو تراب یا ابا تراب، کھم یا ابا تراب. کہنے لگے جناب علی مسجد میں سو رہے تھے، علی کے پہلو پہ خاک آ گئی، ذرہ خاک علی کے پہلو پہ آ گئے. پیغمبر نے ایک مرتبہ جھاڑنا شروع کیا اور کہنے لگے کم یا ابا تراب، مٹی کے باپ اٹھ جاؤ. خاک پڑ جائے ایسی عقلوں پر جو ایسی خاک روایات بیان کریں. علی کے بغض میں بات کرتے ہو؟ یہ علی ہے جس کی تلوار کا صدقہ کھا کھا کے تمہارے بڑے غنی ہو گئے. خبردار علی کی توہین مت کرنا. ابو تراب، تراب کا بابا، معنی کیا ہے؟ حوالہ لیجئے. پہلا حوالہ صحیح بخاری سے دیا تھا، دوسری حدیث شیعوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. شیخ صدوق رئیس مکتب تشیع، کتاب کا نام ہے معانی الاخبار. 90 امام سے حدیث نقل کی ہے. فرمانے لگے 90 امام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا آپ کے جد کو ابو تراب کیوں کہا جاتا ہے؟ تو امام نے سوال کیا کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہ مولا لوگ تو ایک قصہ بیان کرتے ہیں، علی مسجد میں تھے، مٹی میں اٹے ہوئے تھے، پیغمبر نے کہا مٹی کا باپ. امام نے کہا خدا کرے ان کی مائیں ان کے ماتم میں بیٹھے. کہ مولا پھر مانا کیا ہے ابو تراب کا؟ کہ قرآن کی آیت پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. قیامت میں یہاں لفظ ہے یقول الکافر، یہاں یقول الکافرین نہیں ہے، یہاں واحد کا لفظ ہے یقول الکافر. قیامت میں ایک کافر کہے گا
یا لیتنی کنتو ترابا، اے کاش میں تراب ہوتا، تراب ہوتا، تراب ہوتا۔ مولا سے پوچھا گیا معنی کیا ہے؟ کہ تراب قرآن میں علی کے چاہنے والوں کا نام ہے۔ جب قیامت میں وہ علی کے چاہنے والوں کی فضیلت دیکھے گا کوئی تو کہے گا کاش میں بھی شیعہ ہوتا۔ کہ چونکہ قرآن میں تراب علی کے شیعوں کا نام ہے، علی ہے ابو تراب شیعوں کے بابا۔ علی ہے ابو، آپ سلامت رہے، یقین کر سفید بال ہو گئے آج تک اس تکلیف پہلے دماغ۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ارے دیکھیے میرے تو پڑھنے میں بخل نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ کے سننے میں بھی بخل نہ ہو، تو آپ سنیں سخاوت کے ساتھ، میں پڑھوں گا سخاوت کے ساتھ۔ تو بھئی کیا ہوا؟ ابو تراب مٹی کا باپ، تو نائس خان وادے میں ابو القاسم بے معنی ہے، نائس خان وادے میں ابو تراب بے معنی ہے۔ کنیت کیا تھی؟ ابا عبداللہ۔ یہ ابو عبداللہ نہیں ہے، کوئی یہ مت سمجھے کہ حسین کے کسی بیٹے کا نام عبداللہ ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر عبداللہ رضی ہے، علی اصغر کا نام عبداللہ رضی ہے، مگر یہاں لفظ ابو عبداللہ نہیں ہے، ابا عبداللہ ہے۔ معنی کیا؟ عبداللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت کرے، لیکن حسین ابو عبداللہ نہیں، ابا عبداللہ ہے۔ یہ لفظ ابا کس لفظ کی ضد پہ ہے؟ لفظ الف میم الف بے الف، ابا اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ کوئی کسی شے کی ہوتی ہے کوئی کسی شے کی ابا ہوتی ہے۔ کا معنی کیا ہے؟ کہ جو جس کی ہوگی، جو جس کی ابا ہوگی، یعنی اس کی اصل، جس کی وجہ سے جو جس کی ابا ہے، جو جس کی اصل ہے وہ باقی رہے گی۔ اگر ابا نہ ہو تو جس کی ابا ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ حسین ابا عبداللہ یعنی اللہ کی عبادت کرنے والے، حسین ابا یعنی ان کی اصل۔ معنی کیا ہوا؟ اگر حسین نہ ہوتے تو خدا کی عبادت باقی نہ رہتی۔ حسین نہ ہوتے تو خدا کی عبادت باقی نہ رہتی۔ نماز حسین کی وجہ سے، روزے حسین کی وجہ سے، حج حسین کی وجہ سے، زکوٰۃ حسین کی وجہ سے، جہاد حسین کی وجہ سے، تولا حسین کی وجہ سے، تبرہ حسین کی وجہ سے، حلال حسین کی وجہ سے، حرام حسین کی وجہ سے، طواف حسین کی وجہ سے۔ اصول دین جو بچاتے نہ کربلا والے، ورق ورق یہ کہانی بکھر گئی ہوتی، بچا گیا اسے شبیر کا سجدہ ورنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ حسین ابا عبداللہ، عبادتوں کی اصل، عبادتوں سے حسین کا وہ تعلق ہے، عبادتوں کی اصل ہے، عبادتوں کی اصل، عبادت اگر باقی ہے تو حسین کی وجہ سے۔ اچھا کمال یہ ہوا عبادتوں کی اصل۔ توجہات میری جانب، شیخ صاحب میرے لیے جناب سیدہ کے مہر کا انتظام کر رہے ہیں، صلوات پڑھیے محمد محمد۔ پانی بی بی کا مہر ہے نا، تو بی بی کے مہر سے زبان تر ہوتی رہے گی تو ذکر ولایت ہوتا رہے گا۔ اب عبداللہ عبادتوں کی اصل حسین۔ اچھا کمال یہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میری عبادت کرو میں تمہارا ذاکر ہو جاؤں گا۔ اس مرحلے پہ رکیے۔ حسین ہے عبادتوں کی اصل۔ حسین کا عبادتوں سے تعلق بہت عجیب ہے۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہے کہ نبی سجدے میں تھے، حسین پشت پہ آ گئے، نبوت اور رسالت سجدے میں، امامت پشت پہ آ گئی۔ یہ فقط ایک واقعہ نہیں ہے، آج ایک اور سنیے مجھ سے۔ ایام اعلیٰ کے صدقے میں آتے ہیں مکتب تشیع میں ایک فقہ کا باب ہے جس کا نام ہے تکبیرات افتتاحیہ۔ تکبیرات افتتاحیہ۔ ہمارے یہاں نماز میں
6 تکبیرات. تکبیرۃ الاحرام سے پہلے, تکبیرۃ الاحرام وہ ہے جو نماز کی واجب تکبیر ہے, اس سے پہلے ہمارے یہاں مستحب ہے 6 مرتبہ تکبیر کہنا. مستحب ہے, کر لیں تو ثواب ہے, نہ کریں تو گناہ نہیں ہے. ان 6 تکبیرات کو کہا جاتا ہے تکبیرات افتتاحیہ. ہمارے یہاں عام نمازوں میں مستحب ہے, برادران اہل سنت کے یہاں نماز عید میں مستحب ہے, چونکہ ان کے نزدیک اس کا واقعہ عید کے دن ہوا اور ہمارے نزدیک اس کا واقعہ عام ایام میں ہوا. واقعہ ایک ہی ہے. حسین کا عبادتوں سے تعلق. کہنے لگے نبی ایک روز مسجد میں آئے, حسین 3 برس کے تھے, نواسا نیا نیا مسجد میں آنے لگا. نبی امامت کے لیے کھڑے ہو گئے, جماعت کے لیے. نبی آگے ہیں, صحابہ پیچھے ہیں. جملہ کہوں, نواسا آگے ہے, نواسا کہاں ہے؟ آگے ہے, صحابہ پیچھے, نواسا آگے. بھئی نبی بتا رہے ہیں میرے اہل بیت صحابہ جیسے نہیں آئے, خبردار ان کا مقابلہ نہ کرنا. کبھی ایسے بھی سن لیا کیجیے لاہور والوں. بھئی کہنے لگے صحابہ پیچھے, مصطفیٰ آگے. ایک مرتبہ ننھے سے حسین آگے بڑھے اور نانا کے برابر میں کھڑے ہو گئے. تو پیغمبر نے دیکھا نواسا نماز کے لیے آ چکا, تو پیغمبر نے نماز کی تکبیر کہی, اللہ اکبر. کہ جیسے پیغمبر نے تکبیر کہی, حسین نے نہیں کہی. کہ پیغمبر نے دیکھا, پیغمبر نے پھر کہا اللہ اکبر. یہ مسجد نبوی کا واقعہ ہے, تکبیرات افتتاحیہ کا. نبی نے دوسری مرتبہ تکبیر کہی, حسین نے تکبیر نہیں کہی. کہ نبی نے ایک مرتبہ پھر دیکھا, کہا اللہ اکبر. کہ نبی نے 6 مرتبہ تکبیریں کہی, حسین نے 6 مرتبہ 7 نہیں کہی. جیسے کہ مرتبہ نبی نے 7ویں مرتبہ تکبیر کہی, حسین نے 7ویں مرتبہ تکبیر کہہ دی. کہ حسین کا کہنا خدا کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے وہ 6 تکبیریں جو حسین کے لیے ہوئی نماز میں مستحب قرار دے دی. بھائی کسی کو یوں بھی سمجھ نہ آئے تو اب شیعوں سے خطاب کر رہا ہوں, اللہ کو حسین کا عبادتوں سے تعلق اتنا اچھا لگا کہ نماز خدا کی ہوگی, سجدے گاہ حسین کی ہوگی. یہ ربط ہے عبادتوں سے سیدہ کے بیٹے کا, تبھی تو وقت عصر حسین کی عبادت. اپنی جگہ آپ ہے, فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, تم میری عبادت کرو میں تمہارا ذاکر ہو جاؤں گا. اچھا رکیے, جو خدا کا ذکر کرے گا خدا اس کا ذکر کرے گا, قانون قائم ہو گیا. حسین جب تک باقی رہے, ظاہراً آپ ظاہری بات کر رہے ہیں, سنا کی نوک پہ جا کر بھی حسین نے ذکر پروردگار کیا ہے, کیا ہے, کیا ہے. تو کمال یہ ہے جب تک حسین باقی رہے اللہ کا ذکر کرتے رہے, جب تک توحید باقی رہے گی حسین کا ذکر باقی رہے گا. رکیے, اس مرحلے پہ میں اس طرح نہیں گزروں گا. حسین نے سنا پہ قرآن پڑھا, سنتے ہیں نا آپ, حسین نے تلاوت کی. سوال کروں میں آپ سے, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے, بھائی کلام کرتا ہے انسان, تکلم, کلام کرنے کے لیے انسان محتاج ہے کہ دماغ سے سوچے. دماغ سے سوچے گا, زبان سے کلام کرے گا. جب تک حکم نہیں ہوگا دماغ کا تب تک زبان کلام نہیں کرے گی. ہمارے ہاں جو بچے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں, بایو پڑھتے ہیں, وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اسٹیمولس. اسٹیمولس جائے گا تو کلام ہوگا, دماغ حکم دے گا تو کلام ہوگا. اور ایسا کمال یہ ہے کہ دماغ کو لہو جاتا ہے دل سے, دل سے لہو جائے گا دماغ کو, دماغ حکم دے گا, زبان کلام کرے گی. ایسے ہی ہے دل و دماغ میں جو شے رابطہ قائم کیے ہوئے ہے وہ کیا ہے؟ گلا. یہ گلا ہے, دل سے لہو جاتا ہے, دماغ کو پہنچتا ہے, دماغ حکم دیتا ہے, زبان کلام کرتی ہے. اور دل و دماغ میں جو شے رابطہ قائم کیے ہوئے ہے وہ ہے گلا, وہ ہے یہ گلو, وہ ہے یہ گلا. اگر یہ گلا کٹ جائے گا دل و دماغ میں فاصلہ آ جائے گا, دل و دماغ میں فاصلہ آ جائے گا, زبان کلام نہیں کرے گی. حسین کا سر تن سے جدا ہوا, حسین کا سر تن سے جدا ہوا, مگر حسین نے نیزے کی نوک پہ جا کے کلام کیا. بھائی میں کچھ کہہ رہا ہوں, حسین نے سنا کی نوک پہ جا کے کلام کیا. بتا رہے تھے کہ میرا دماغ اتنا کمزور نہیں کہ دل کا محتاج ہو, میرا دماغ اتنا کمزور نہیں کہ دل کا محتاج ہو. جب نواسے کا دماغ اتنا مضبوط ہے,
جب نواسے کا دماغ اتنا مضبوط ہے تو نانا کو بخار میں ہذیان نہیں ہوگا. آپ کی خاموشی بتا رہی ہے آپ کو ہو گیا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر. دیکھیے آپ حضرات اب آہستہ آہستہ آنے لگ گئے تو کل 7 بجے پہنچ جایا کیجیے, کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ وقت سے آ جائیں گے تو میں وقت سے تقریر کر لوں گا, اور اگر یہاں وقت سے کر لوں گا تو آگے بھی وقت سے پہنچ جاؤں گا. تو وقت سے آ جائیں, چونکہ محرم الحرام کی مجالس میں تمہید کا موقع نہیں ہوتا, پہلے جملے ہی سے تقریر کا آغاز ہوتا ہے. حسین کا ذکر خدا نے باقی رکھا ہے, حسین نے سینہ بجا کے خدا کا ذکر کیا ہے. اور اچھا اب یہاں پہ رکیے ایک اور مرحلہ میں عبور کروں. عزاداری یہاں سے ثابت ہے, ذکر حسین خدا باقی رکھے ہوئے ہے, عزاداری کو خدا باقی رکھے ہوئے ہے. اب یہاں سے میں ایک مرحلہ تبدیل کروں گا, عزاداری کے جز بات کروں گا مگر طریقے سے آؤں گا, کٹر خطیب ہوں ایسے تو بات نہیں کروں گا. جو آیت میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی, میں چاہ رہا ہوں کچھ جملے عنوان کی تمہید بھی ہو جائے. عموماً کہیں اشرے میں ہم ایک عنوان رکھتے ہیں اور اس کو مستقل لے کے چلتے ہیں, مگر یہاں مجھے چونکہ شیخ صاحب نے روز کے مستقل الگ الگ عناوین دیے ہیں تو میں عبور کروں گا, آپ کی سماعتیں ساتھ رہیں گی. مرکز ایک ہی ہے مگر عناوین مختلف ہیں. جو آیت میں نے پڑھی اس مرحلے پہ رکیے, حسین کی عزاداری خدا کروا رہا ہے. ابھی دیکھیے عزاداری تک باقی آؤں گا. سورہ مبارکہ محمد قرآن کا 47واں سورہ, اور جو آیت میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی آیت نمبر 7, ارشاد پروردگار ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. اس سے ایک بات تو ثابت ہوئی, خدا کا خطاب بھی ایمان والوں سے ہوتا ہے, بے ایمانوں سے نہیں. تو بھائی اے ایمان والو, اے ایمان والو. اب اس اے ایمان والوں پہ میں رک نہیں پاؤں گا, تقریر مستقل ہو جائے گی لفظ ایمان پر, مگر ایک جملہ کہہ کے میں ایمان والے سمجھا دوں کہ خطاب کن سے ہو رہا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, اسلام والے اور ہیں, ایمان والے اور ہیں. بھائی میں آیت پڑھ دیتا ہوں, گو کہ میرے کسی بزرگ نے دعویٰ نہیں کیا تھا کہ مجھے قرآن کافی ہے, لیکن پھر بھی میں آیت پڑھ رہا ہوں. سورہ مبارکہ حجرات بسم اللہ الرحمن الرحیم, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. اے حبیب قالت الاعراب, یہ بدو آتے ہیں کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے, قل لم تؤمنوا آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے, ولکن قولوا اسلمنا بلکہ کہو تم اسلام لائے ہو. یعنی ایمان والے اور ہیں, اسلام والے اور ہیں. بھائی شیعوں کو تو دلیل بہت آسانی سے مل جائے گی, صبح و شام آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, پروردگارہ مغفرت فرما مومن مرد و عورت کی, مسلمان مرد و عورت کی. یعنی مومن ہیں اور مسلمان ہیں اور ایمان والے اور اسلام والے اور. اب یا ایھا الذین آمنو قرآن نے مختلف مقامات پہ آیتوں میں آیا ہے, اے ایمان والو, اے ایمان والو, اے ایمان والو. یہ ایمان والے ہیں کون؟ موقع نہیں مگر لفظ ایمان پہ غور کر لیجئے, لفظ ایمان بتا دے گا ایمان والے ہوتے کون ہیں. الف یہ میم الف نون, الف یہ میم الف نون. حروف کتنے ہیں جو خاموشوں نے گنتی بھول گئی؟ اے بھیا 5. نقطے کتنے ہیں؟ 3 نقطے ہیں, 3 حروف ہیں 5. یہی ہے ایمان. 5 کو مان لو, 3 سے نفرت کر لو. اس سے مختصر میں کیسے سمجھاؤں؟ 3 سے مراد کفر, شرک اور ظلم. صلوات پڑھیے محمد والے. کہنا پڑتا ہے مجھے رات تک میں کس پڑھنا. تو بھائی کفر, شرک اور ظلم. کفر میں حروف 3 ہیں, شرک میں حروف بھی 3, نقطے بھی 3, ظلم میں حروف 3. صلوات پڑھیے محمد والے. تو یہ ایمان ہے, بس ایمان ایسے ہی سمجھیے گا. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والوں, کرو کیا؟ ان تنصروا اللہ, اللہ کی مدد کرو. آپ یا اللہ مدد کہلوانا چاہ رہے تھے, یا اللہ ہی نے مدد مانگ لی. آپ تو یا اللہ مدد کہلوانا چاہ رہے تھے, یا اللہ ہی نے آپ سے مدد مانگ لی. ان تنصروا اللہ, اللہ کی مدد کرو. آپ کہہ رہے تھے اللہ سے مدد مانگیے, یہاں اللہ ہی نے مدد مانگ لی. ان تنصروا اللہ, اللہ کی مدد کرو. ینصرکم,
بدلے میں کیا ہوگا؟ اللہ تمہاری مدد کرے گا. دلیل کیا ہوگی؟ یثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدموں کو ثابت کر دے گا. تمہارے قدم اکھڑیں گے نہیں، تم کسی جنگ سے فرار نہیں ہوگے. یعنی اگر کوئی کسی جنگ سے بھاگ جائے تو اس کو اللہ کی مدد حاصل نہیں ہے، وہ فرار ہے، فرار کو اللہ کی مدد حاصل نہیں ہے. اور اگر کوئی بڑھ کے حملے کرے، کوئی کرار ہو، تو یعنی اس کو اللہ کی مدد حاصل ہے. کیا کرو؟ اللہ کی مدد کرو. اب یہاں علماء اسلام نے ویسے کی ہے اللہ کی مدد. ہم تو یا اللہ مدد کہلوانا چاہ رہے تھے، یا اللہ ہی نے مدد مانگ لی. اور صرف ایک مقام پہ نہیں، سورہ صف کو دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو. تو یہ اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ سوال تو ہے اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ یہاں تو یا اللہ مدد پہنچانا چاہ رہے تھے، یا اللہ ہی نے مدد مانگ لی. قیامت ہو گئی علی کے دشمنوں کے ساتھ. تو بھئی ہوا کہ اللہ نے مدد مانگی، اب یہ اللہ کی مدد ہوگی کیسے؟ اچھا ایک صاحب ہے، میں نام نہیں لوں گا، بہرحال لمس کے اندر لاہور کا ادارہ ہے، وہاں پر وہ دینیات کا ایک سبجیکٹ پڑھاتے ہیں. تو ان کی ایک آن لائن کلاس ہوتی ہے. 3000 لوگ پوری دنیا سے انہوں نے کھینچ رکھے تھے اور ان کو وہ توحید 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 پڑھا رہے تھے. شیعہ شرک کرتے ہیں، شیعہ شرک کرتے ہیں، شیعہ شرک کرتے ہیں. ان کا اللہ ایک یہیں ختم ہو جاتا ہے. ان سے پوچھو اللہ ایک ہے؟ بس اتنا، اللہ ایک ہے. اس سے آگے توحید ان کو آتی ہی نہیں، خدا کی قسم. جیسی خوبصورت توحید ہمارے پاس ہے، نہج البلاغہ ہمارے پاس ہے، دعائے کمیل ہمارے پاس ہے، دعائے توسل ہمارے پاس ہے. جملہ کہو، کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اللہ سمجھائے. تم نے لوگوں سے اللہ سمجھا ہے، ہم نے اللہ اس سے سمجھا جس کے منہ میں اللہ کی زبان بولتی ہے. ہمیں اللہ کسی غیر نے نہیں سمجھایا، لسان اللہ نے سمجھایا ہے. تو بھئی وہ بات کر رہے تھے تو ہمارے ایک صاحب نے کہا مولانا آپ بھی آ جائیے، چہرہ تو ظاہر نہیں ہوگا، وہ اگر لائیو دیکھیں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا میں ہی ہوں. تو بھیا انہوں نے کہا چہرہ ظاہر نہیں ہوگا، ذرا آپ ان سے بات کریے. تو وہ کرتے 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 اس آیت پہ آ گئے کہ اللہ کہہ رہا ہے میری مدد کرو. میں نے کہا اچھا اللہ مدد مانگ رہے تو اللہ اس کی مدد کیسے ہوگی؟ تو کہنے لگے مولانا آیت پوری پڑھیے، آپ شیعہ پوری آیتیں نہیں پڑھتے. میں نے کہا اچھا جناب آپ سنا دیجیے، ہمیں تو ویسے ہی قرآن نہیں آتا، آپ کے بڑے تو قرآن کافی والے تھے، کافی 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 قرآن کافی. تو بھائی کہنے لگے مولانا سورہ صف والی آیت پوری پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. آگے ہی آیت نے کہا کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین، جیسے مریم کے بیٹے عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا من انصاری اللہ، تم میں کون ہے جو اللہ کا مددگار بنے؟ قالو، تو ان کے حواریوں نے کہا نحنو انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. میں نے کہا اچھا اس سے مراد کیا ہے؟ کہ چونکہ اللہ نے جناب عیسیٰ کا ذکر کر دیا تو یہاں مراد یہ اس کی حجت کی مدد، اس کی حجت کی مدد اللہ کی مدد ہے. میں نے کہا اچھا آپ یہ مان گئے کہ مخلوق اور خالق کے درمیان کوئی حجت ہے؟ حجت ہے، حجت ہے. اسی کو علمی زبان میں وسیلہ کہا جاتا ہے. یہی وسیلہ ہے. تمہاری عقل کو سمجھ نہیں آتا ابو جہل کی اولادیں؟ یہی تو وسیلہ ہے کہ مخلوق و خالق کے درمیان حجت خدا. عیسیٰ ابن مریم کو مان رہے ہو نا، تو یعنی اللہ کہہ رہے ہیں میری مدد کرو، تو آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی مدد سے مراد اس کی حجت کی مدد. اچھا یار روک کر میں مسلسل آیتیں پڑھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، حجت کا مقام سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نجم. وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب خود سے کوئی کلام نہیں کرتا، یہ وہی کہتا ہے جو وہی ہوتی ہے. اس سے اچھا ترجمہ نہیں کر سکتا. یہ وہی کہتا ہے جو وہی ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، میرے حبیب نے جو عمل انجام دیا اس نے نہیں دیا، خدا نے دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، میرا رسول خود سے کچھ نہیں چاہتا، یہ وہی چاہتا ہے جو خدا چاہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ النساء. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یبایعونک یبایعون اللہ، اے مصطفیٰ جس نے آپ کی بیعت کی اس نے اللہ کی بیعت کی. وہ نبی جس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ،
کام خدا کا کام، لہجہ خدا کا لہجہ، بات خدا کی بات، کہنا خدا کا کہنا، کلام خدا کا کلام، مشیت خدا کی مشیت، رضائیت خدا کی رضائیت، عمل خدا کا عمل، ہاتھ اللہ کا ہاتھ، کام اللہ کا ہاتھ، دیکھنا خدا کا دیکھنا، سننا خدا کا سننا. تو زیب دیتا ہے اس کی مدد بھی خدا کی مدد ہو. اسی لیے حجت خدا کی مدد اللہ کی مدد تھی. تبھی تو جب آپ کربلا پہنچے جن نے حسین کی مدد کی، آپ نے ان کی زیارت پڑھنا شروع کی تو آپ نے کہا السلام علیکم یا انصار اللہ، اے اللہ کے مددگاروں تم پر سلام. حجت خدا کا مددگار یعنی اللہ کا مددگار. بات پہنچ رہی ہے؟ تو کرنا کیا ہے؟ حجت خدا کی مدد. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اسی ذیل میں جو موضوع مجھے دیا گیا، نصرت امام زمانہ، حجت خدا کی مدد. میں عزاداری تک واپس آ گیا. میں نے کہا تھا میں تو ایسے نہیں جانے دوں گا، مدد کرنا ہے حجت خدا کی. اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میرے سر پہ امامہ ہے، خدا کی قسم واللہ العلی العظیم، میں نے شرعی قسم کھائی ہے، خدا کی مدد کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ عزاداری ہے. میں دلیل دے دیتا ہوں، عزاداری ہے. کیونکہ جب آپ کے چھٹے امام، آپ کے 8ویں امام، ان کے پاس جب کوئی شخص آتا تھا، اے مولا آپ کے جد کا مرثیہ کہہ کے لائے. اب وہ چاہے 8ویں امام کے پاس دیبل خزائی آئے یا چھٹے امام کے پاس ابو ہارون مخفوف آئے، سید ہمیری آئے، کوئی آئے، مولا مرثیہ کہہ کے لائے. اچھا کمال یہ، یہاں رک کے ایک بات سن لیجئے. میں لاہور میں کبھی محسوس کر رہا ہوں، کراچی میں یہ نہیں ہے لیکن لاہور میں ہے مسئلہ. آپ کے یہاں ایک کام آ گیا، آپ لوگ مرثیہ خوانی نہیں سنتے. مولانا بیٹھیں گے تو ہم جائیں گے. جو پہلے ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، معصومین کے دور میں مجلس عزا میں خطابت نہیں ہوتی تھی. کس کی مجال کہ صاحبان عصمت کے سامنے کلام کرے. ہوتا کیا تھا؟ کہا مرثیہ کہنے والا مرثیہ کہہ کے لاتا تھا. آقا کہتے تھے مرثیہ کہہ کے لائے ہو، اچھا بیٹھو رکو. پردہ لگواتے تھے، گھر کی خواتین کو بٹھاتے تھے، ممبر لگواتے تھے، خود نیچے بیٹھ جاتے تھے، مرثیہ والے سے کہتے تھے اوپر چلے جاؤ ممبر پر. اور جب وہ مرثیہ کہتا تھا تو یعنی مجھ سے پہلے جو مرثیہ خانی سوز خانی ہوتی ہے، یہ وہ ہے جو معصومین کے دور سے ہو رہی ہے. اس کو سنا کیجئے. کہا جب جیسے ممبر میں بیٹھ کے مرثیہ تمام ہوتا تھا نا، خدا کی مدد، خدا کی مدد، مستقل جملہ ائمہ کا، جیسے مرثیہ تمام ہوتا تھا تو یہ کہتے ہوئے مرثیہ خان کے قریب ہوتے تھے، مرحبا مرحبا یا آوانی، خوش آمدید ہمارے مددگار، ہمارے مددگار، معصوم کا مددگار، مرثیہ پڑھنے والا. میں نے کہا عزاداری خدا کی مدد ہے. عزاداری خدا کی مدد صرف 5 سے 7 دقیقوں کی زحمت ہے، تمام کر دوں گا. عزاداری پہ کچھ جملے کہہ دوں، ایک جز عزاداری. ابھی مصائب میں نہیں ہوں مگر ظاہر پہلی تاریخ ہے، حسین کے نام پہ آنسو تو آ جاتے ہیں. یہ آپ کے پاک ہونے کی علامت ہے. گھر جا کر اپنی ماں کو دعا دیجیے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، چھٹے امام کا جملہ ہے. اذا وجدا بردن حبنا فی قلبے فلیکسر دعا لامہ. جو اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرے اس کو چاہیے کہ اپنی ماں کو دعا دے، ماں کو دعا دے. اب کا کیا عزاداری؟ مرثیہ پڑھا، حسین کی مدد. ایک شے، ایک عزاداری کا جز. نوحہ ایسے ہی ہے، لوگوں کو نوحہ سمجھ میں نہیں آتا. جائیے تاریخیں پڑھیے. اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں، حضرت نوح. کیا نام ہے؟ نوح. پورے قرآن میں ان کا ذکر ہے، حضرت نوح. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ان کا نام نوح نہیں ہے. عبد الغفار. چاہیے قصص الانبیاء پڑھیے، شیعہ سنی جون سی مرضی دیکھیے. بعض نے عبد الغفار لکھا ہے، کچھ کتابوں نے عبد الشکور لکھا ہے، لیکن نوح نام نہیں ہے. نوح نام نہیں ہے. مگر پورے قرآن میں نہ اللہ نے عبد الغفار کہا ہے نہ عبد الشکور کہا ہے. کیا کہا ہے؟ نوح. نوح کا معنی کیا ہے؟ نوحہ کرنے والا. کا جب قوم پتھر مارتی تھی نوح نوحہ کرتے تھے. اللہ کو نوحہ کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے نام ہی رکھ دیا نوح، نوحہ کرنے والا. یعنی اللہ کو یہ نوحہ کرنا بھی پسند ہے. ایک جز ماتم
میں آیات پڑھ رہا ہوں سرکار، بسم اللہ الرحمن، موقع نہیں بننا ایک ایک پہ تفصیل سے رکتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو ماتم سمجھ میں نہیں آ رہا؟ عجیب بات ہے، سینے پہ ہم کرتے ہیں، چہرہ آپ کا دکھتا ہے، سینے پہ آدم مارتے ہیں، چماٹ آپ کو لگتی ہے۔ وہ مجھے جملہ میرا بہت قدیمی ہے، میں نے 2 سال پہلے کہا تھا، مسلسل مستعار اپنی تقریر سے لے کے آج کہہ رہا ہوں۔ آپ سے کوئی پوچھے نا کہ قرآن میں ماتم کہاں لکھا ہے، قرآن میں ماتم کہاں لکھا ہے، جواب لے کے جائیے آج۔ میں آیت بھی پڑھ دوں گا مگر ایک جملہ، بعض لوگوں کو علمی جواب نہیں دیتے، ہمارے بڑے کہتے تھے جیسا منہ ویسی چماٹ، تو بعض لوگ سمجھنے کے لیے سوال نہیں کرتے، چھیڑنے کے لیے کرتے ہیں، تو جواب لے جائیے آج، بچے بھی لے جائیے۔ جو آپ سے سوال کرے ماتم کہاں لکھا ہے قرآن میں، تو کہنا ہے جہاں تراویح کی آیت ہے نا قرآن میں، جہاں تراویح کی آیت ہے اس سے اگلی ہی آیت ماتم کی ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں وہی لکھا ہے۔ چلے میں قرآن سے دکھائی دیتا ہوں، سورہ مبارکہ زاریات، سورہ زاریات، جناب ابراہیم کی زوجہ جناب سارہ 90 برس کی ہو چکی، بوڑھی ہو چکی، اللہ نے بشارت دی جناب اسحاق کی پیدائش کی، فرشتے آئے نبی کی زوجہ کے پاس، کہنے لگے بی بی اولاد ہوگی، تو آیت کا جملہ ہے فسکت وجہہا وقالت عجوز حکیم، سارا دونوں ہاتھ سے منہ پیٹنے لگی، فسکت وجہہا، یہ قرآن مجھ پہ الگ سے نازل نہیں ہوا، آپ کے گھروں میں ہے، وجہہا منہ پیٹنے لگی۔ سرکار سینہ پیٹنا آسان ہے، منہ پیٹنا مشکل ہے، کہا منہ پیٹنے لگی، وکالت اور کہنے لگی عجوز حکیم، اما میں تو بوڑھی ہو گئی، بانجھ ہو گئی، کیسے پرورش کروں گی؟ اچھا کمال یہ ہے وہ منہ پیٹ رہی ہیں، ابراہیم خلیل خدا کھڑے ہیں، جبرائیل نمائندہ خدا کھڑے ہیں، نہ جبرائیل نے روکا نہ ابراہیم نے روکا، اور کمال یہ ہوا کہ قرآن میں آیت بنا کے نقل کر دیا قیامت تک کے لیے کہ سارا ماتم کر رہی تھی، کر کس چیز کر رہی تھی؟ تو کہنے لگے جناب ایک غیر فطری شے سنی تھی جو فطرت کے خلاف تھی کہ 90 برس میں اولاد ہو جائے گی، تو سارا ایک ایسی شے کا ماتم کر رہی تھی جو فطرت کے خلاف ہے۔ تو بھائی قرآن اصول کی کتاب ہے، یہاں سے اصول تو مل گیا، اگر کوئی ایسا عمل ہو جو فطرت کے خلاف ہو اس پہ ماتم کرنا جائز ہے۔ تو میرا سوال ہے آپ سے، کیا نبی کے کاندھوں پہ سوار ہونے والے کا قاتل فطرت کے مطابق ہے؟ چلے میں نے آیت پڑھی، میں ایک حدیث بھی سنا دیتا ہوں، تاریخ ابن خلدون، عالم اسلام کی بہت بڑی تاریخ کی کتاب ہے، اس میں روایت ہے حضرت ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ جب پیغمبر دنیا سے گئے تو پیغمبر کا سر میرے زانو پہ تھا، میں نے زانو سے سر ہٹایا، جملہ سنیے گا، مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے، ان کا جملہ ہے، کہنے لگی میں نے زانو سے سر ہٹایا اور دونوں ہاتھ سے منہ اور سینہ پیٹنے لگی۔ یہ کون کر رہا ہے؟ ام المومنین، آپ کی اماں۔ کیا ہو گیا؟ ماں ہے نا، اماں ماں کی تو مانو، شیعوں کی نہیں مان رہے، ماں کی تو مانو، جو اولاد ماں کی نہ مانے بڑی بدبخت ہوتی ہے۔ اماں نے بھی ماتم کیا ہے، ماں بتا رہی ہیں ہماری بھی آپ کی بھی کر کے کہ جائز ہے۔ بھائی اگر یوں بھی سمجھنا آئے، میں کتنے دلائل دوں ماتم پہ، حضرت آدم کا ماتم ہے، حضرت نوح کا ماتم ہے، حضرت حابیل و قابیل پہ آدم کا ماتم ہے، پھر گفتگو رہ گئی تو اللہ نے تو بات ہی تمام کر دی جناب یعقوب کا ذکر کر کے۔ جانتے نہیں تھے کہ یوسف زندہ ہے، کیا کر رہے تھے؟ یا صفا علی یوسفا، یا صفا علی یوسفا، یہ آیت ہے، یا صفا علی یوسفا، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف۔ تمہیں قرآن میں ہائے یوسف سمجھ میں آ گیا، ہائے حسین سمجھ میں نہیں آیا، اور اپنے آپ کو جی آپ اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ نبی خدا یعقوب نے اپنے آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ آنکھیں خراب ہو گئیں، آنکھیں سفید ہو گئیں یعقوب کی، بدن کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ نے کیا کہا؟ یعقوب کون ہے؟ فَهُوَ قَزِيمٌ، صبر کرنے والے تھے، یعنی اللہ کے نزدیک نہ رونا بے صبری تھا، نہ ماتم بے صبری تھا، نہ خود کو تکلیف پہنچانا بے صبری تھا۔ اور اچھا کمال لیے روتے یعقوب تھے، آنسو یعقوب کو آتے تھے، مسئلہ بیٹوں کو ہوتا تھا۔ بابا جان کب تک گریا کیجیے گا؟ ارے چھوڑیے، کیا تھا جانتے تھے اگر بابا مسلسل گریا کرتے رہے تو یوسف کے مجرم بے نقاب ہو جائیں گے؟ جتنی خاموشی سے سنا ہے، اگر بابا مسلسل گریا کرتے رہے یوسف کے مجرم بے نقاب ہو جائیں گے۔
اگر شیعہ مسلسل روتے رہے حسین کے قاتل بے نقاب ہو جائیں گے. ماتم قرآن سے موقع نہیں بنا, ماتم پہ پوری مجلس پڑھتا, ایک ایک شاہ, یہ گریا, یہ ماتم, یہ عزاداری, یہ آنسو. ایک مرحلہ مجھے عبور کرنے دیجئے, صرف بچے بہت سوال کرتے ہیں, محفوظ کر لی چونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے بات. ساری بحثیں کرتے کرتے آخر میں آپ شبی نکالتے ہیں, عزاداری کرتے ہیں تو شبی برآمد کرتے ہیں, یہ کیا آپ پوجا کرتے ہیں. تو پہلی بات یاد رکھیے گا, جملہ بہت قیمتی ہے, میں شرح نہیں کر پاؤں گا, میرا وقت تمام ہو رہا ہے. ہم نسبت کا احترام کرتے ہیں, مادے کا احترام نہیں کرتے. میں قرآن سے ثابت کروں گا, میں بار بار کہہ رہا ہوں, میرے کسی بڑے نے نہیں کہا تھا قرآن کافی ہے. ہاں البتہ میرے سر پہ کالا امامہ ہے, میرے ایک بڑے کے سامنے کسی منحوس نے کہا تھا قرآن کافی ہے. میں ذکر نہیں کر سکتا, میں کسی منحوس کا نام منبر پہ لینا نہیں چاہتا. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی. تو بھائی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا, نسبت کا احترام قرآن میں جائیے پڑھیے. آدم کا قصہ قرآن میں کیا ہوا, اللہ نے جناب آدم کو بنایا, مٹی سے بنا دیا. مٹی کیا ہے, مادہ, میٹر ہے نا. اچھا ہوا کیا, آیت سنیے گا, جائیے قصص الانبیاء پڑھیے. جب اللہ نے جناب آدم کو بنایا تو فوراً سجدے کا حکم نہیں دیا. تمام قصص الانبیاء میں 40 سال حضرت آدم کا پتلا راہ ملائکہ میں پڑا رہا آسمانوں پر. ملائکہ آتے جاتے دیکھتے تھے کہ اللہ نے کوئی مخلوق بنائی ہے. تبھی تو بعد میں کہا تھا کہ یہ خون خرابہ کرے گا, چونکہ دیکھ رہے تھے. اچھا ہوا کیا, اللہ نے سجدے کا حکم دیا. جب بنایا تو نہیں دیا, سجدے کا حکم کب دیا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. آیت ہے قرآن کی, اور جب میں اس میں اپنی روح کو پھونک دوں, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تم سب سجدے میں گر جانا. یعنی کیا, جب اللہ کی روح پیکر آدم میں موجزن ہوگی تو آدم سجدے کے قابل بنیں گے. میں آسان کروں, جب اللہ کی روح وجود آدم میں آئے گی تو آدم تعظیم کے قابل بنیں گے. یعنی کیا, اگر احترام مادے کا ہو رہا ہوتا, مٹی کا ہو رہا ہوتا, تو اسی وقت سجدہ ہو جاتا کہ جب آدم بنے تھے. مگر اللہ نے کہا جب میں روح پھونک دوں, یعنی کیا, احترام مٹی کا نہیں, مادے کا نہیں, نسبت کا ہو رہا تھا. بہت باریک بات ہے. اور اچھا وہ منحوس شیطان کیا کر رہا تھا, ابلیس, انا خیر من, میں تو آدم سے افضل ہوں, خلقتنی من النار وخلقتہ من الطین, مجھے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا. اے ابلیس, یہاں مٹی آگ کی بات ہی نہیں ہو رہی, یہاں مادے کی بات ہی نہیں ہو رہی, یہاں بات نسبت کی ہو رہی ہے. مگر شیطان کی پہچان پتہ چلی, نسبت کو نہیں دیکھتا, مادے کو دیکھتا ہے. نسبت کو نہیں دیکھتا, مادے کو دیکھتا ہے. اللہ نے آدم کا احترام نسبت سے کرایا, مٹی مادے سے نہیں کرایا. ہم بھی لکڑی کا احترام نہیں کرتے, کپڑے کا احترام نہیں کرتے, اس نسبت کا کرتے ہیں جو عباس سے ہے, اس نسبت سے کرتے ہیں جو حسین سے ہے. شبی اور بھائی نسبت کے اوپر تو مسلمانوں کو بولنا ہی نہیں چاہیے. مجھے نہیں معلوم, 20 دن پہلے مسلمانوں کو سب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, 20 دن کے بعد عقل پہ فالج پڑ جاتا ہے, عقل تمام ہو جاتی ہے. 20 دن پہلے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. بقرعید آ گئی, یہ لے آئے قربانی کا جانور, آرام سے تھامیے گا, سجا لیجئے گا, چوم بھی لیجئے گا, گلیوں میں پھیرا بھی لیجئے گا. ارے زور سے مت کھینچنا. میں نے کہا یہ اسماعیل والا دمبا ہے. کہنے لگے نہیں مولانا آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی. میں نے کہا آپ سنائیے, میں تو آگے جاہل. سورہ مبارکہ حج. کہنے لگے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ, اللہ نے کہا قربانی کا جانور میری نشانی ہے, قربانی کا جانور میری نشانی ہے. اچھا کمال یہ ہوا وہ جانور جیسا بھی ہو, تم نے جیسے قربانی کی نیت سے لے لیا, اب وہ اللہ کی نشانی. اور اچھا کمال ہے, اللہ کے یہاں اسماعیل کی بارگاہ میں تو دمبا آیا تھا, آپ تو بیل لائے ہیں, آپ تو گائے لائے ہیں. یہ تو کلاس ہی مختلف ہے, وہاں کلاس 3 کا ہے, آپ کلاس 7 کا لے آئے, مگر پھر بھی آپ احترام کر رہے ہیں. وہی نسبت ہے, نسبت ہے, نسبت ہے اس جانور سے جو منسوب ہے حجت خدا سے. یعنی اسماعیل کے دمبے اور اسماعیل سے منسوب ہے.
آپ کے لیے قربانی کا جانور اسماعیل کی وجہ سے معتبر، ہمارے لیے ذوالجناح حسین کی وجہ سے معتبر۔ میں کتنا سمجھاؤں؟ چلیں آخری دلیل لے لیجئے، اسے ہمارے علمی زبان میں کہتے ہیں منطقی دلیل، لاجیکل آرگومنٹ۔ میں آپ نے مجھے گھر پہ بلا لیا چائے پلانے کے لیے، وہ تو کبھی نہیں بلایا بہرحال، لیکن چلے مثال دے رہا ہوں، تو وہ بلا لیا آپ نے کہ بلا چائے پی لیے گا، آج مجلس اچھی بڑھیا آپ نے، کہتے شیعہ بلاتے نہیں، میں مثال دے رہا ہوں۔ تو بھائی وہ ہوا ہے کہ ہم چلے گئے، آپ چائے لینے کے لیے باہر چلے گئے، آپ کے وہ جو بیت تھی، بیٹھک تھی، وہاں آپ کے ابا مرحوم کی تصویر لگی ہوئی تھی، ماشاءاللہ اب میرے جملوں پہ غور کیجیے گا، لکڑی کی بنی ہوئی تھی، رنگوں سے تیار تھی، شیشہ لگا ہوا تھا، کپڑا بھی تھا۔ آپ چائے لینے گئے، ہمارا دماغ گھوم گیا، آپ جیسے ہی واپس آئے آپ نے کیا دیکھا؟ مولانا نے آپ کے ابا کی تصویر زمین پہ پھینکی اور پاؤں سے اسے کچل رہے ہیں۔ آپ نے اٹھا کے مجھے گھر سے باہر پھینکا۔ میں نے کہا ارے کیا ہوا؟ لکڑی ہی تو ہے، رنگ ہی تو ہے، کاغذ ہی تو ہے، کپڑا ہی تو ہے۔ آپ نے فوراً سے کہا چاہے لکڑی ہے، چاہے کاغذ ہے، چاہے رنگ ہے، چاہے کپڑا ہے، منسوب میرے باپ سے ہے۔ جو شے تمہارے باپ سے منسوب ہو جائے وہ اتنی معتبر، جو شے تمہارے باپ سے منسوب ہو جائے وہ اتنی معتبر، اور جو علی سے منسوب ہو، حسین سے منسوب ہو، یہ سارا احترام نسبت کا ہے۔ عزاداری بے معنی نہیں ہے، گفتگو تمام ہو گئی۔ عزاداری ذریعہ ہے حجت خدا کی مدد کا۔ صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں، نصرت امام زمانہ پہ تقریریں سنیں گے نا، مختلف اندازی سے آؤں گا۔ نصرت امام زمانہ عزاداری ہی تو ہے۔ یہ علم، یہ تعزیہ، یہ تابوت، یہ سجنا، یہ پٹکا لگنا، یہ علم کا لگ جانا، یہ عزا خانے کا سج جانا، یہ کیا ہے؟ حسین کے قتل کی نشانیاں ہیں، اور امام زمانہ وارث ہے، اور امام زمانہ نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے کہ وہ نشانیاں آپ کے پاس محفوظ رکھی ہیں، آپ ان نشانیوں کے امانت دار ہیں۔ کمال یہ وہ امام مہدی جو اللہ کے رازوں کا امانت دار ہے، آپ اس کی نشانیوں کے امانت دار ہیں۔ مقام عزادار سمجھ میں آیا؟ جو امین اللہ ہو، عزادار اس امین اللہ کا امین ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے۔ گفتگو تمام ہو گئی۔ اسی لیے جیسے ہی ہم اس علم کو، اس تعزیے کو، اس تابوت کو دیکھتے ہیں، ہمیں حسین کی یاد آ جاتی ہے، ہمیں حسین کی مظلومیت یاد آ جاتی ہے، ہمیں حسین پہ آئی ہوئی مصیبت یاد آ جاتی ہے۔ گزشتہ شب آپ نے محرم کا چاند دیکھ لیا، فلک پر محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ آپ نے دیکھا جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے، عجیب کیفیت دل کی ہو جاتی ہے، دل پھٹنے لگ جاتا ہے۔ میں بہت سوچتا تھا مولا ایسی کیا بات ہے کہ محرم کا چاند دیکھ کے آنکھوں سے آنسو آ جانے لگ جاتے ہیں۔ یہی سوال کسی نے آپ کے چھٹے امام سے پوچھا تھا، اے مولا آپ کے جد تو عاشور کے دن مارے گئے، یہ محرم کا چاند دیکھ کے آپ کے چاہنے والے رونا کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ تو جانتے ہیں امام نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے اذا حل حلال المحرم، جب محرم کا چاند نظر آتا ہے نا تو فرشتے آسمان پہ حسین کا خون آلود کرتا دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تمہیں چاند نظر آتا ہے، ہمیں حسین کا خون آلود کرتا نظر آتا ہے۔ اجرکم اللہ، عزادارو محرم کا چاند ہو گیا، فرشتوں نے حسین کا کرتا ہوا میں لہرانا شروع کر دیا۔ عزادارو یہ وہ محرم کا چاند ہے جس کے لیے مدینے والے کہتے ہیں ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے، بلکہ جب محرم کا چاند آنے والا ہوتا تو اس گلی سے گزر پڑ جاتا جس گلی میں صادق آل محمد کا گھر تھا، کہا ہم کان لگا لگا کے سنتے، کہا کیا سنتے؟ کہا جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا چیخوں کی آواز، رونے کی آواز، واہ حسین واہ محمد، مولا گریا
کرنے لگ جاتے ہیں۔ عزاداروں، علامہ دربندی کہتے ہیں جب محرم کا چاند نظر آتا ہے نا تو 3 بیبیاں اپنا اپنا وطن چھوڑ دیتی ہیں۔ اجرکم اللہ، 3 بیبیاں اپنا اپنا وطن چھوڑ دیتی ہیں۔ انہوں نے لکھا 2 بیبیاں شام والی ہیں، 1 بیوی مدینے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے، زندان شام سے، خرابہ زندان سے ایک میلے کرتے میں دفن ہونے والی بچی اپنی قبر سے اٹھتی ہے، ننھے ننھے قدم لیتی ہے، پھوپھی زینب کے مزار پہ آ جاتی ہے۔ اے پھوپھی اماں اٹھو، بابا کے عزادار عزا خانوں میں آ گئے۔ عزاداروں وہ لکھتے ہیں پھر یہ دونوں بیویاں شام سے مدینے آ جاتی ہیں، جنت البقیع میں ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے سرہانے کھڑی ہو جاتی ہیں اور آواز دیتی ہیں، اماں زہرا، اے رسول کی پہلو شکستہ بیٹی فاطمہ، اے بی بی اپنی قبر سے اٹھ جاؤ، حسین کے عزادار عزا خانوں میں آ گئے۔ عزاداروں تم رو کے گھر چلے جاتے ہو، یہ بیبیاں گھر نہیں جاتی، یہ کبھی اس سزا خانے، کبھی اس سزا خانے، کہیں عباس کا پرسا، کہیں علی اکبر کا پرسا، کہیں قاسم کا پرسا۔ عزاداروں تم جب بلند آواز سے روتے ہو نا تو یہ بیبیاں دعا دیتی ہیں، پالنے والے جب ہم بلند آواز سے روتے تھے ہمیں تو تازیانے مارے جاتے۔ اجرکم اللہ۔ عزادار ہو، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ یہ دعا بھی میں نے خود نہیں دی، یہ چھٹے امام کی دعا ہے۔ جانتے ہیں کیسے رویا جائے حسین پہ؟ چھٹے امام کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی، ابو بصیر کہتے ہیں مولا نے مجھے دیکھا، اے ابو بصیر تم گریہ نہیں کر رہے۔ ابو بصیر نے رومال کو ہٹا دیا، اے مولا میرا رومال آنسوؤں سے تر ہو چکا۔ کہ ابو بصیر ایسے مت رویا کرو، ابو بصیر ایسے مت رویا کرو۔ کہ مولا کیسے رویا کروں؟ کہ ویسے رویا کرو جیسے میری دادی زہرا جنت میں روتی ہے۔ کہ کیسے روتی ہے؟ کہ جیسے بوڑھی ماں جوان کے لاشیں جیسے بوڑھی ماں جوان کے لاشے پہ روتی ہے، ہم پہ بلند آواز سے رویا کرو۔ عزاداروں آج پہلی ہے نا محرم کی، حسین کی رخصت پڑی جاتی ہے۔ عزاداروں کوئی ایسے مدینے سے نہ جائے جیسے فاطمہ کا بیٹا مدینے سے چلا، ارے کوئی ایسے مدینہ چھوڑ کے نہ جائے جیسے رسول کے بیٹے کو چھوڑنا پڑا۔ آپ کے 5ویں امام امام باقر سے کسی نے سوال کیا، اے مولا آپ نے کربلا دیکھی، آپ نے کوفہ دیکھا، آپ نے شام دیکھی، آپ نے زندان دیکھا، آپ چہلم کرنے کربلا آئے، پھر آپ مدینہ واپس آئے، اے مولا سب سے بڑی مصیبت کہاں آئی؟ 5ویں امام رونے لگے کہ سب سے بڑی مصیبت تھی جب ہم نے مدینہ چھوڑا، جب ہم نے مدینہ چھوڑا۔ میرا دادا حسین مدینے کی گلیاں، مدینے کی دیواریں چومتا تھا اور کہتا تھا او نانا کے شہر مدینہ حسین کے لیے بڑا مشکل ہے تجھے چھوڑ کے جانا۔ اجرکم اللہ۔ اے نانا کے روزے میرا سلام، اے اماں کی قبر میرا سلام، السلام علیکہ یا اماں۔ اے اماں حسین ایسا قبر پہ آیا اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ عزادار وجب نہیں قبر سے آواز آئی ہو، اے میرے لال تو آگے آگے چل، ماں پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ عزاداروں آخری منزل، راوی کہتا ہے
میں 28 رجب کو مدینے میں داخل ہوا. میں نے دیکھا مدینے کے لوگ ایک دوسرے کو گلے لگا لگا کے رو رہے ہیں, ایک دوسرے کو پرسا دے رہے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا, کیا تمہیں نہیں معلوم جانے مدینہ, دل بندے بطول, فرزند رسول, جگر گوشائے علی و بطول, حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ کہتا ہے میں نے جلدی جلدی سے محلہ بنی ہاشم کا قصد کیا. میں نے دیکھا دکانیں بند کروائی گئی, گلیوں میں کناتیں لگوائی گئی. میں کناتوں سے ہوتا ہوا, گلیوں سے ہوتا ہوا محلہ بنی ہاشم میں پہنچا کہ دیکھوں تو صحیح آخر سیدہ کا بیٹا مدینے سے کیسے جا رہا ہے. عزاداروں یہ کہتا ہے میں نے دیکھا حسین مسند پہ بیٹھے تھے, ایک ایک اونٹ ایک ایک اماری تیار کر کے گھر کے آگے لائی جاتی تھی. دروازے پہ کنیز کھڑی تھی, وہ اعلان کرتی تھی. یا ایک مرتبہ میں نے دیکھا کنیز نے کہا حد ادب مدینے والوں, حسن مجتبیٰ کی بیوہ جناب ام فروا تشریف لا رہی ہے. میں نے دیکھا قاسم آگے بڑھے, ماں کو سوار کرا دیا. کنیز نے پھر کہا حد ادب آنکھوں کو بند کرو, جناب ام لیلا آ رہی ہیں. کالی اکبر آگے بڑھے, ماں کو سوار کرا دیا. پھر کنیز نے کہا ارے ہٹو ہٹو, جناب ام کلثوم آ رہی ہیں. عباس آگے بڑھے, بہن کو سوار کرا دیا. عزادارو راوی کہتا ہے اب میں نے دیکھا بیت الشرف سے ایک بلند قامت بی بی نظر آئے. ایک مرتبہ حسین نے کرسی کو چھوڑا, عباس آگے بڑھے, اکبر آگے بڑھے, قاسم آگے بڑھے. ایک مرتبہ کنیز نے کہا او مدینے والوں آنکھیں بند کرو, علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ گھر سے باہر آ گئی. عزادارو عباس نے گھٹنا لگایا, علی اکبر نے پردہ ہٹایا, حسین نے ہاتھوں کو بڑھایا. آؤ بہن آؤ, سوار ہو جاؤ, آؤ علی کی لاڈلی بیٹی سوار ہو جاؤ. آخری جملہ عزاداروں یہ 60 ہجری تھی, یہ 28 رجب تھی. بڑے احترام کے ساتھ علی کی بیٹی سوار ہو گئی. عزاداروں 11 محرم کا دن آیا, 61 ہجری آئی. ایک مرتبہ ننگے اونٹ لائے گئے. اے زینب سوار ہو جاؤ, زیارت کا جملہ ہے. سلام اس بی بی پہ جس نے ننگے اونٹ دیکھے تو ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا اور چلانا شروع کیا عباس عباس عباس. بہن اکیلی رہ گئی. واہ حسینہ واہ محمدہ ماتم.